والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج سکھ متران دی ودیری کیوں دلی اداس گلیری ہے لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مکھ چنگ بدل شاشانی متھے چمک دیواتی نورانی مکھ چنگ بدل شاشانی متھے چمک دلاتی نورانی کالی زلفت اکھ مستانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور یقین مد بھریاں تکبیر شان مصطفیٰ کریم مسلک حق اہل سنت و جماعت جشن عید میلاد النبی مخمور یقین مد بھریاں لاؤ مکھ تم خط برد یمن لاؤ مکھ تم خط برد یمن من باوری صورت دکھاؤ سجن من باوری
صبح مٹھڑیاں گالی الاؤ سجن جو ہمراہ وادی سن کلیاں سبحان اللہ سبحان اللہ کتھے تیری سلام گستاخ یقین کتھے دائریاں. یہ شاعر کی نیاز مندی ہے، یہ شاعر کا ہدیہ نیاز ہے. ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے آپ کو رسول مکرم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. گستاخ کی کچھے دائریاں اج سکم اترانی ودیری کیوں دلڑی اداس رونق محفل فیض یاب فیضان حضور سیدی ضیاء الرحمت استاد العلماء جناب حضرت علامہ مولانا طارق مامنی چشتی صاحب، رونق محفل جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر گل محمد دانش القادری صاحب، بزرگ عالم دین جناب قاری علی احمد صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا لیاقت علی نور صاحب، جناب عزیزم علامہ قاری محمد شعیب صاحب و دیگر محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ سعادت بھری، رحمت بھری، یمن بھری محفل نبی مکرم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، صاحب یکرا مراد، سید الاولاد، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے خوبصورت عنوان پہ آپ کی اس خوبصورت خوشبو کرم جامع مسجد کے اندر انتہائی تجھ کو احتشام سے انعقاد پذیر ہے. میں ان تمام نوجوانوں کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس محفل میں دام درہم قدم سخن حصہ لیا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان تمام نوجوانوں کی جوانیاں بے داغ رکھے اور ان کو ہمیشہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی محبت اور شوق نصیب رکھے. برادران اسلام، اللہ کریم نے اس انسان کو گوشت کا ایک لوتھڑا دیا ہے. گوشت کا یہ لوتھڑا ایسا ہے کہ جس کو اللہ کریم نے اس پوری اسٹیٹ کے اوپر، اس پوری سلطنت کے اوپر حکمران بنا دیا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو پورا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پھر سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اس کی بڑی ایک سادہ سی مثال یوں سمجھیں، اگر کسی بندے کے دل میں
یہ شوق انگڑائی لے کے کاش مجھے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی۔ اگر کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو، یہ شوق پیدا ہو کہ کاش مجھے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، تو جب یہ خواہش پیدا ہوگی دل کے اندر، تو اس سے انسان کے پورے اعضاء و جوارے سارے کے سارے نور سے بھر جاتے ہیں اور سارے اعضاء و جوارے میں لطافت آ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے دل میں ڈکیتی کی نیت کرے یا کسی گناہ کی نیت کرے، تو حضرات اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے پورے جسم کے اندر ایک بدبو پھیل جاتی ہے، ایک کثافت پھیل جاتی ہے۔ اس لیے اس دل کا بڑا رول ہے، اور اللہ کریم نے یہ دل کا برتن اس لیے عطا فرمایا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آؤ تو یہ برتن میری اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر کے لے آؤ۔ اور یہ محبت تقسیم کرنے کے لیے اللہ کریم نے انسانیت میں کتنے ستودہ صفات لوگ بھیجے۔ انبیاء کرام کا فرض منصب یہی تھا، جناب سیدنا آدم علیہ السلام یہی سوغات مانتے رہے کہ اللہ کا پیار عام ہو جائے۔ جناب نوح علیہ السلام 950 سال مارے کھاتے رہے، یہی پیغام دیتے رہے کہ میرے رب سے پیار کرو، میرے رب کی بارگاہ میں جھکو۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی قد و کاوش سے عبارت ہے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رفع آسمانی سے پہلے جتنی زندگی گزری ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے پیار بانٹنے میں گزری ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سوغات محبت بانٹنے کے لیے تشریف لائے۔ میرے دوستو، نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی وہ محبوب ہیں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ہے میرے محبوب گرامی، اس زمین کے سینے پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کریم سے الفت رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب اپنے تبسم ریز ہونٹوں سے اور اپنے حیات بخش لہجے میں اعلان فرما دو، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا میرے پیارے حبیب اپنے متبسم ہونٹوں سے اعلان فرما دو، اپنے حیات بخش لہجے میں اعلان فرما دو، ارے لوگوں اگر تمہیں اللہ کریم سے پیار ہے، اگر اللہ کریم سے محبت ہے، اگر اللہ کریم سے الفت ہے، تو پھر سن لو، محبت اس کی کامل ہوگی، محبت اس کی مقبول ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا پیار مستجاب ہوگا، جو میرے پیچھے پیچھے آئے گا، میرے پیچھے پیچھے آؤ، پھر ہوگا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر تمہیں دعوے کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں شور کرنے کی ضرورت نہیں، پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ پھر ایک اور بات جو انسان کو پریشان رکھتی ہے، محبوب تو میں بن گیا لیکن میں نے تو پہلے زندگی میں بڑے گناہ کیے تھے، بڑی غلطیاں کی تھیں، مجھ سے کتنی مسٹیکس ہو گئی، مجھ سے کتنی غلطیاں ہو گئی، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آ میرے بندو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا فیضان ہے کہ تمہیں اللہ محبوب بھی بنا لے گا، تمہارے سارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ تاجدار ختم نبوت عظمت و شان مصطفیٰ کریم، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ اس لیے کہ میرے دوستو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ حسن کا معدن ہے، وہ حسن کا مرکز ہے، وہ حسن کا خزینہ ہے کہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤ گے اتنے حسین ہو جاؤ گے، اتنے عظیم ہو جاؤ گے، اتنے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے مقامات بلند ہو جائیں گے۔ حضرات میں نہیں کہتا، خداوند قدوس کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا اور لوگوں یقین کر لو، زمین کے سینے میں بسنے والوں سن لو، میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہاں علماء کی پوری کہکشاں موجود ہے، لام تاکید لگایا، تحقیق لگایا، کلام کے اندر غور پیدا کیا۔ اس کا معنی یوں بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ تحقیق یوں بھی معنی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر سادہ اسلوب میں ترجمہ کریں تو یوں بھی ترجمہ بن سکتا ہے، لوگوں یقین کر لو، لوگوں یقین کرو، یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے نا، یہ جو مرکز نور ہے، یہ جو معدن نور ہے، یہ اتنی متبرک ہستی ہے کہ اس کے پیچھے چلنے سے تم حسین ہو سکتے ہو۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ کاملہ نہیں فرمایا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء ارشاد فرماتے ہیں اصل میں حسنہ اور کاملہ میں فرق یہ ہے، امام سراج الدین طوسی جو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی شیخ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں حسنہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہو۔ حسنہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہو۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر زندگی میں مختصر ترین الفاظ میں اللہ کریم سے سب کچھ مانگنا چاہو تو پھر یہ دعا یاد کر لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرات اس کا معنی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے یہ دعا مانگنا، اور اس کا معنی یہ ہے اے میرے پروردگار مجھے زندگی میں بھی ہر وہ چیز عطا فرما جس کے اوپر تیری پیار کی نظر ہو، اور آخرت میں بھی ہر وہ چیز عطا فرما جس کے اوپر تیری پیار کی نظر ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تو اب کوئی بابا فرید سے پوچھے نا کہ اللہ کے پیار کی نظر کیا ہوتی ہے، یہ تو ان بزرگوں سے جا کے پوچھو نا جو جنگلوں میں زندگی بتا دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے، ریاستیں کرتے ہوئے کہ اللہ کی پیار کی نظر نصیب ہو جائے۔ حضرات محترم کتنی جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ مجھے ہر وہ چیز عطا فرما جس کے اوپر تیری پیار کی نظر ہو۔ سبحان اللہ۔ اور آخرت میں بھی ہر وہ چیز عطا فرما جس کے اوپر تیری پیار کی نظر ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یہ 63 سالہ ہے، اگر اس کی تجلی کی جائے اور اس کو سیکنڈ میں تقسیم کریں تو ہر سیکنڈ کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر، اگر منٹس میں تقسیم کریں تو ہر منٹ کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہے، اگر گھنٹوں میں تقسیم کرو تو ہر گھنٹے کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہے، اگر میرے دوستوں دنوں اور راتوں میں تقسیم کرو تو ہر دن اور رات کے اوپر اللہ کریم کی پیار کی نظر ہے، اگر مہینوں میں تقسیم کرو تو ہر مہینے کے اوپر اللہ کی
کی پیار کی نظر ہے، اور اگر سالوں پہ تقسیم کرو تو ہر سال کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لعمرک اے جانے جہاں مجھے تیری جان کی قسم۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب گرامی تم تو ہماری نگاہوں میں بسے رہتے ہو، ہم تجھے ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، فرمایا میرے محبوب گرامی جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تمہارا رب تمہیں دیکھتا رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تینوں ملت کی ضیاء، تینوں ملت کی ضیاء۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا۔ ویسے میں نے بات ٹھیک کی ہے؟ یہ جو میں نے شعر پڑھا آپ کو پسند آیا؟ کتنا اچھا ہو کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں تاکہ یہ وقت ختم ہو جائے۔ اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الذی یراک حین تقوم، فرمایا میرے محبوب گرامی والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی لطف والے، ماذا کے کاجل والے، والفجر کی جبین والے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی معراج والے۔ میرے محبوب گرامی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو پھر تیرا خدا تمہیں دیکھتا رہتا ہے، اور میرے محبوب گرامی ہم نے تجھے آج سے دیکھنا شروع نہیں کیا۔ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، میرے محبوب گرامی جب آپ سجدہ کرنے والوں میں سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے تو ہم نے ہر اس بندے کو پیار سے دیکھا جس کے ماتھے میں تیرا نور اترا ہے۔ ہم نے جناب آدم علیہ السلام کو بھی تیری وجہ سے محبتوں سے نوازا، جناب شیس کو بھی محبتوں سے نوازا، جناب حضرت نوح علیہ السلام کو بھی تیری وجہ سے محبتوں سے نوازا، جناب ابراہیم کے اوپر بھی پیار برسایا، جناب اسماعیل کے اوپر بھی پیار برسایا، جناب حضرت عبد المطلب کے اوپر بھی پیار برسایا، جناب عبداللہ کے اوپر بھی ہمارا پیار برسا، اور تیری ماں آمینہ کے اوپر بھی ہمارا پیار برسا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ کریم، علماء اہل سنت۔ یہ ہمارے پیار کی علامت تھی
کہ میری محبوب گرامی جب تم دنیا پہ آ رہے تھے تم تیری ماں ایک ساتھ فرما رہی تھی خرج منی حضرت آمینہ فرما رہی ہیں ارے لوگوں سن لو بہت ساری ماؤں کی گود میں بچے آتے ہیں لیکن میری گود میں معمول کا بچہ نہیں آیا بلکہ میرے بطن اقدس سے تو نور نکلا ہے اور میں نے اس کی روشنی میں شام کے محلات دیکھ لیے کہاں مکہ المکرمہ اور جناب آمینہ اپنے گھر میں تشریف فرمائے گھر کی چار دیواری میں کمروں کے اندر موجود ہیں اور ادھر شام کہاں ہے اللہ نے پیار برسایا اور جناب آمینہ کو صاحب کرامت بنا دیا جناب حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا مکے میں بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھ رہی ہیں اور عرش و فرش کے قدسی کہہ رہے ہیں آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے کیا سے پڑھ لیں آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے آگے آؤ نور والا آگے آؤ نور والا جس کا سارا آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی دیا آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی دیا آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا حضرات محترم میں عرض کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر اللہ کی کتنی پیار کی نظر ہے کتنی محبت کی نظر ہے اللہ کریم کتنے پیار سے اپنے محبوب کو دیکھتا ہے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے آرام فرما رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے آرام فرما رہے ہیں ادھر اللہ کریم جناب جبریل کو بلاتا ہے فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہو فرمایا جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ جنت سے براق بھی لے جاؤ 70,000 ملائکہ کی فوج بھی ساتھ لے جاؤ یہ جو 70,000 ملائکہ تھے کئی لوگ کہتے ہیں یہ جلوس تم نکالتے ہو تو احتجاج کرتے ہو جلوس نکالتے ہو تو احتجاج کرتے ہو ہم کہتے ہیں ہمیں یہ بتاؤ وہ جو 70,000 ملائکہ کرسی عالم بالا سے چلے تھے اور اللہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے مسجد حرام کی طرف آ رہے تھے اور بارگاہ مصطفیٰ کی طرف آ رہے تھے کیا وہ جلوس نکالنے کے لیے آئے تھے کیا وہ جلوس نکال رہے تھے احتجاج کر رہے تھے حضرات محترم وہ جلوس ضرور تھا لیکن احتجاج کا نہیں تھا پیار کا اظہار تھا پیار کا اظہار تھا اس لیے پیار کے اظہار کے لیے بھی کبھی اللہ کی مخلوق جمع ہوتی ہے اور جمع ہو کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے نغمات الاپتی ہے قدسی آ رہے تھے اور پڑھتے ہوئے آ رہے تھے وظیفہ کرتے ہوئے آ رہے تھے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میرے بھائیوں، جبریل امین کو اللہ کریم نے بھیجا، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دو۔ جناب جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل کیسے آنا ہوا؟ تو جناب جبریل کا پیغام سنیے، میسج سنیے، وہ عرض کر رہے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک، علی چادر اوڑھ کے آرام فرمانے والے، تیرا رب تیری ملاقات کا مشتاق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ میرے آقا عبادت کے لیے کھڑے ہوں تب بھی اللہ پیار سے دیکھتا ہے، چادر لے کے آرام کر رہے ہوں تب بھی اللہ پیار سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ نبی الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے براق میں سوار ہوئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچے، اور وہاں سے جبال میں بالا کا سفر کیا، اور لالا موسیٰ کے غیور سنی مسلمانوں توجہ سے سننے کی بات ہے، جب وہاں سے میرے آقا نے عالم بالا کا سفر کیا تو حریم کبریا سے صدا آئی، پیغام آ گیا، صدائے محمد آئی، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ستارہ محمد مصطفیٰ کی، جب یہ بلندیوں کی طرف مہوے پروان ہوا، ہوا کا معنی نیچے سے اوپر جانا بھی ہے، اور ہوا کا معنی اوپر سے نیچے آنا بھی ہے، وہ اللہ کریم فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ستارہ محمد مصطفیٰ کی، جب وہ پیار لے کے الفت لے کے، جب میری محبت لے کے اور ذوق دیدار لے کے، جب میرا محبوب میری بارگاہ میں آ رہا تھا، اور مجھے قسم محمد مصطفیٰ کی جب میری بارگاہ سے عنایات لے کر اپنی امت کے لیے تحفے لے کر واپس جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا، تیری شان علا کا کیا کہنا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ایک اور مقام بھی قرآن مقدس سے مطالعہ کر لو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ تمام نبی ایک قبلے کے امام ہیں، صرف ایک آمینہ کا لال ہے جو دو قبلوں کا امام ہے۔ مسجد قبلتین میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے دل میں خواہش پیدا ہوئی، خیال پیدا ہوا، ذوق پیدا ہوا کہ کاش بیت المقدس کی جگہ پہ بیت اللہ قبلہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف رکھیں، میری طرف دیکھیں، یہ خواہش پیدا ہوئی، لفظ زبان پہ نہیں آئے، مدعا زبان پہ نہیں آیا، ایک حرف بھی نہیں بولا میرے آقا نے، بس یوں نماز پڑھتے پڑھتے
سب کو اوپر کیا. اشارے میں میرے آقا نے بہت کچھ کہہ دیا. عربی والے کہتے ہیں الاشارۃ ابلغ من العبارۃ. کبھی کبھی اشارے عبارت سے بہت بلیغ ہوتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کی خواہش ہے میرے آقا کا ذوق ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شوق ہے کہ بیت المقدس کی جگہ پہ بیت اللہ قبلہ بن جائے. حضرات محترم ادھر ادا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, اور ادھر دیکھو اللہ کریم اپنے نبی کی ادا کو کس پیار سے دیکھ رہا ہے. فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء. توجہ ہے آپ کی. قد یقیناً نرا ہم دیکھ رہے ہیں تقلبا وجہ کا ہم آپ کے چہرے کا اوپر نیچے کرنا ہم دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں. ہم تو کہہ چکے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, تم تو ہماری نگاہوں میں بستے ہو, تم تو ہماری نگاہ قدرت میں بستے ہو. حضرات محترم کوئی کسی کی آنکھ کا تارا ہے, کوئی کسی کی آنکھ کا تارا ہے. آمینہ کا لال خدا کی قدرت کا تارا ہے, خدا کی آنکھ کا تارا ہے. تو فرمایا محبوب تمہارا بار بار چہرے کے اوپر کرنا اور نیچے کرنا ہم دیکھ رہے ہیں. لالا موسیٰ والوں, تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے, یکتا ہے, یگانہ ہے, واجب الموجود ہے, صمد ہے, بے نیاز ہے, لا شریک ہے, لا زوال ہے, لا جلال ہے. اس جیسا کوئی نہیں, اس کا ہمسر کوئی نہیں, اس کا برابری کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کریم ہر دل سے پاک ہے, ہر دل سے پاک ہے, ہر مثل سے پاک ہے, ہر مثال سے پاک ہے. اللہ سے محترم وہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ہے, 1,24,000 یکم بیش انبیاء کرام جس کی وحدانیت کا سبق پڑھاتے رہے. اللہ سے محترم جب اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتا ہے تو اپنے لیے واحد کا صیغہ نہیں بولتا, بلکہ اللہ کریم اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتا ہے. بیٹے ایک کو زیادہ کھول دیئے نا, ایک کو زیادہ کھول دیئے, تھوڑی کم کریں نا, بات سمجھ آئے, یہ تکرار نہ آئے زیادہ دفعہ, بہت زیادہ تکرار نہیں آنا چاہیے, بات سمجھ آتی رہے. قد نرا تقلب وجهك فی السماء, ہم آپ کے چہرے کا تقلب دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ, ہم تیرے چہرے کا تقلب دیکھ رہے ہیں. مطلب یہ ہے صرف صدیق ہی تیرے چہرے کو نہیں دیکھتا پیار سے, صرف فاروق ہی تیرے چہرے کو پیار سے نہیں دیکھتا, صرف عثمان ہی تیرے چہرے کو پیار سے نہیں دیکھتا, صرف علی حیدر کرار ہی تیرے چہرے کو پیار سے نہیں دیکھتا, تیرا رب ذوالجلال بھی تجھے پیار سے دیکھتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ کریم, علماء اہل سنت و جماعت. محبوب ہم آپ کے چہرے کا تقلب دیکھ رہے ہیں. تمہاری خواہش یہ ہے کہ بیت المقدس کی جگہ پہ بیت اللہ قبلہ بن جائے. تو فرمایا سنو میرے پیارے حبیب, فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. فرمایا میرے محبوب گرامی سن لو, نہ مشرق کی قید ہے, نہ مغرب کی قید ہے, نہ شمال کی قید ہے, نہ جنوب کی قید ہے, نہ بیت اللہ کی قید ہے, نہ بیت المقدس کی قید ہے. فرمایا پیارے حبیب جدھر تمہارا چہرہ پھر جائے گا ہم ادھر ہی قبلہ پھیر دیں گے. جس کو تم پسند کرتے ہو نا قبلہ نکرہ ہے, اور اس کی صفت لگائی تردہا کے ساتھ.
ہم تو تیری چاہت کو دیکھتے ہیں، ہم تو تیرے دل کے شوق کو دیکھتے ہیں، ہم تو تیرے پیدانے قلبی کو دیکھتے ہیں، ہم تو تیرے دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ محبوب میرے پیارے حبیب گرامی، اگر تم چاہتے ہو کہ بیت المقدس کی جگہ پہ بیت اللہ قبلہ بن جائے تو فرمایا محبوب دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے محبوب گرامی، میرے محبوب چہرہ پھیرنا تیرا کام ہے، قبلہ پھیر دینا میرا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات محترم، میں اکثر کہا کرتا ہوں عالم نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، فاضل نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، محدث نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، مفسر نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، ولی نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، کتب نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، غوث نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، ابدال نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، صحابی نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے۔ لیکن لوگوں سن لو، قبلہ بننے کے لیے نگاہ مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا۔ حضرات محترم، اللہ کے پیار کی نظر دیکھو کس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، اور لوگوں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اوپر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اوپر بھی ہے۔ نانا میرے دوستو، صرف آل و اصحاب پہ نظر نہیں ہے بلکہ اللہ کریم فرماتا ہے، فرمایا پیارے حبیب جس گھوڑے کے اوپر تیرا علی سوار ہو میں اس کو بھی پیار سے دیکھتا ہوں، جس گھوڑے کے اوپر تیرا صدیق سوار ہو میں اس کو بھی پیار سے دیکھتا ہوں۔ قرآن پڑھو، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ اپنے مالک کی فرمانبرداری میں دوڑتے ہیں تو اتنا سرپٹ دوڑتے ہیں کہ ان کے سینے سے آواز نکلتی ہے۔ حضور سیدی نباد عصر ضیاء الامت حضرت جسسبی محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا، آپ فرماتے ہیں ضبحً جو ہے یہ گھوڑے کے ہنہنانے کو نہیں کہتے، ایک آواز ہوتی ہے گھوڑا ہنہناتا ہے تو اس کی آواز نکلتی ہے، فرمایا نہیں، یہ جو سرپٹ دوڑتا ہے گھوڑا اطاعت میں فرمانبرداری میں، اس کے سرپٹ دوڑنے سے جو اس کے سینے سے آواز نکلتی ہے اس کو ضبحً کہا جاتا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، مجھے قسم ہے اس گھوڑوں کی جو اپنے مالک کی فرمانبرداری میں اس طرح دوڑتے ہیں، اس طرح دوڑتے ہیں کہ جہاں ان کا قدم پڑتا ہے پتھر سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، مجھے قسم ہے اس گھوڑوں کی جو اپنے مالک کی فرمانبرداری میں صبح کا وقت تو بڑے
ہوتا ہے، لیکن اگر مالک اشارہ کر دے تو وہ صبح کے وقت بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ والمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، اور جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سنوں سے گرد اڑتی ہے اور گرد ان کی نتنوں میں پڑتی ہے، نتنوں کے ذریعے گرد ان کے جسم میں جاتی ہے، لیکن گھوڑا اتنا وفادار ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ کہتا ہے جان جاتی ہے تو جاؤں گا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن تمہاری فرما برداری ضرور کروں گا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنے قدموں سے گرد اڑاتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور دشمن کی جمعیت میں لشکر میں اتر جاتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرات محترم، اس کی علماء نے مختلف تفسیرات لکھی ہیں، لیکن ایک جو بہت اہم تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں فرق نہیں کیا گیا کہ یہاں اہل بیت کے گھوڑے کی بات کی جا رہی ہے یا صحابہ کرام کے گھوڑے کی بات کی جا رہی ہے، یہاں سب کو اکٹھا رکھ کے بات کی جا رہی ہے، یہ شعور دیا جا رہا ہے۔ قرآن کی یہ آیتیں ہمیں سبق دیتی ہیں، کیمپنگ نہ کرو، ان ہستیوں کے لیے کیمپنگ کر کے نہ بیٹھو کہ ایک اہل بیت کا کیمپ لگا کے بیٹھ جائے اور دوسرا صحابہ کرام کا کیمپ لگا کے بیٹھ جائے۔ یہ صرف ایک کیمپ کے لوگ ہیں اور ان کے سرپرست محمد مصطفیٰ ہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں جنوں پنجتن نال کہتے جاؤ جنوں پنجتن نال پیار نہیں، اور کلمے دا اعتبار نہیں، جنوں پنجتن نال پیار نہیں، اور کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا چو یاراں دا یار نہیں، او بھی جنت دا حقدار نہیں، جڑا سب یاراں دا یار نہیں، او بھی جنت دا حقدار نہیں۔ لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، لکھ لمبے سجدے کر بھاویں، جے آل نبی دا منکر ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں، جے آل نبی دا جے آل نبی دا سبحان اللہ۔ آج کو وٹ زیادہ تو نہیں جی، آؤ پھر وٹ دا وٹ کٹ دیں، وٹ دا وٹ بھی اسی طرح ہی نکل رہے ہیں، سارے میں مل کے پڑھو تاکہ وٹ دا وٹ نکل رہے۔ جنوں پنجتن نال پیار نہیں، جنوں پنجتن نال پیار
نبیدہ منکر ہے تیرا بیٹا ہونا پار نہیں سبحان اللہ اللہ کریم بھی کتنا لجپال ہے اللہ کریم بھی کتنا لجپال ہے فرمایا تم میرے محبوب کی بات کرتے ہو ہماری محبتیں تو بہت آگے کا سفر کر چکی ہیں تم محبوب کے رخ زیبا کی بات کرتے ہو تم زلف محبوب کی بات کرتے ہو تم میرے محبوب کے سینے کی بات کرتے ہو یہ باتیں تو بہت بلندی کی ہیں ہماری محبتیں تو بہت دور کا سفر کر چکی ہیں میں تو ان گھوڑوں سے بھی پیار کرتا ہوں جس کے اوپر میرے نبی کا پیارا صدیق سواری کرے اور جس گھوڑے کے اوپر میرے نبی کا پیارا علی حیدر کرار سواری کرے میں تو ان گھوڑوں سے بھی پیار کرتا ہوں صرف ان گھوڑوں سے نہیں ان کے قدموں سے اٹھنے والے غبار کی بھی باتیں کرتا ہوں حضرات محترم محبت کا ایک منظر نامہ اور بھی قرآن مقدس سے سن لو تاکہ میں گفتگو کو مکمل کر دوں اللہ کی پیار کی نظر ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے حضرت بلال جن کا نام کیا ہے حضرت بلال ایک شخصیت ہے اگر ان کے وہ چہرے کا جغرافیہ بیان کیا جائے تو حبشی نسل ہے کالا رنگ ہے چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں موٹے موٹے ہونٹ ہیں اور لیکن ہیں میرے نبی کے پیار والے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے اور لوگوں اتنا پیار کیا جناب بلال نے اتنی محبت کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ امیہ نے پیٹھ کے نیچے کوئلے رکھ دیے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا اور کہا بلال چھوڑ دو محمد مصطفیٰ کا کلمہ تم میرے غلام ہو جناب سیدنا بلال جواب دیتے ہیں امیہ کان کھول کے سن لو بے شک میرے جسم کے اوپر تمہارا قبضہ ہے لیکن سن لو میری روح کے اوپر بھی محمد مصطفیٰ کا قبضہ ہے میرے دل کے اوپر بھی محمد مصطفیٰ کا قبضہ ہے میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتا حضرات محترم پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے بلکہ اللہ کریم کی اور اس کے پیارے محبوب دونوں کی رضا کے لیے جناب بلال کو خرید کر آزاد کر دیا حضرات محترم ایک وقت جناب بلال کی زندگی میں وہ بھی تھا جب لوگ بلال کو اپنے برابر نہیں بیٹھنے دیتے تھے تمہارا سٹیٹس کیا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے تمہاری اوقات کیا ہے کسی سردار کے برابر اگر بلال بیٹھ گیا تو اس نے سرنش کی اس نے چھڑکا لیکن یہ قبول اسلام سے پہلے کی بات ہے جب میرے نبی کی نظر میں بھاگ گئے بلال جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے بلال پھر اتنا شان بڑھ گیا اتنا مقام میں اضافہ ہوا کہ حضرات محترم ایک دن ایک سردار آ گیا اور آ کے کہنے لگا محمد کریم میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں میرے پاس 1200 ووٹ ہے یا 1500 میں ان سب سمیت کلمہ پڑھوں گا لیکن میری چھوٹی سی شرط ہے یہ جو آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھے ہوئے نا میں چونکہ رائج فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ غریب ہیں اس لیے ان کو اپنے پاس سے اٹھاؤ تاکہ میں بیٹھوں اور کلمہ پڑھوں یہ بلال حبشی ہے
یہ صہیب رومی، یہ سلمان فارسی، ان کو آپ اپنے پاس سے اٹھا دیں، پھر میں بیٹھتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ جب کلمہ پڑھوں گا اکیلا نہیں 1200 بندہ کلمہ پڑھے۔ بڑے بورڈ ہے میرے پاس۔ اب اگلی بات جو بڑی محبت والی ہے، سننے کے لائق ہے، اور اسی پہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرات، حضرت بلال کے سینے پہ آرے چل گئے، اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد اور زمانے کے اتنے ستم کے بعد آج یہ ایک شیلٹر ملا تھا، ایک سائبان ملا تھا، سائبان رحمت ملا تھا، جس کے نیچے ہمیں بھی قرار ملا تھا، جہاں ہمیں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، آج یہاں سے بھی اٹھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو پھر ساتھ ہی ذہن میں خیال آتا ہے نہیں ہمیں نہیں اٹھائیں گے، بڑے لجپال ہیں۔ بلال کا دل یہ بھی کہتا ہے میں لجپالا کہتا ہے بڑے لجپال ہے نہیں اٹھائیں گے، لیکن ساتھ ہی پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ آپ کا فرض منصبی ہے کہ لوگوں کے سینے پاک کریں، لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں، لوگوں کو اللہ کی معرفت دیں، اللہ کا عرفان دیں، اللہ کا نور دیں، ان کو دین کا پیغام پہنچائیں، آپ کے فرائض منصبی میں سے ہے، تو آپ تو اپنے فرائض میں بڑے ذمہ دار ہیں۔ تو ابھی حضرت بلال کے ذہن میں یہ ادھیڑ پن چل رہا تھا، ابھی انہی سوالات میں جناب حضرت بلال کا ذہن گردش کر رہا تھا، اللہ کریم نے جناب جبریل امین کو بھیج دیا، اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیا، فرمایا وَلَا تَعْدُوَيْنَا كَانْهُمْ، اے میرے محبوب گرامی، یہ جو بندہ کہتا میں 1200 بندے سمیت کلمہ پڑھوں گا، فرمایا پیارے حبیب کلمہ پڑھتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، لیکن بلال سی آنکھ نہ پھیرنا۔ فرمایا محبوب یہ جو کہتا ہے میں 1200 بندے سمیت کلمہ پڑھوں گا، اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کی حضرت بلال کے اوپر کتنی پیار کی نظر ہے، کس وجہ سے؟ بلال کے کالے رنگ کی وجہ سے، بلال کے موٹے ہونٹوں کی وجہ سے، بلال کی کسی اور عمل کی وجہ سے، فقط بلال کی محبت کی وجہ سے، فقط بلال کی محبت کی وجہ سے، جس کے سینے میں میرے نبی کا پیار بس جاتا ہے، اللہ اسے پیار سے دیکھتا ہے، اللہ اسے پیار سے دیکھتا ہے، اللہ کریم اسے محبت سے دیکھتا ہے۔ تو دوستان محترم، فرمایا وَلَا تَعْدُوَيْنَا كَانْهُمْ، یہاں میرے مرشد گرامی نباد عصر ضیاء الامت حضرت جسد پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ معنی بیان کرتے ہوئے نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں یہاں مخاطب کا صیغہ نہیں ہے، یہ واحد مونس غیب کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے تم ارادہ تن تو نگاہ نہیں پھیرو گے، اگر بے ارادہ بھی تیری نگاہ ادھر ہو گئی نا پھر بھی بیچارے مر جائیں گے، یہ تو تجھے دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں، ان کی زندگی تم ہو، ان کی زندگی تم ہو، ان کی حیات تم ہو، ان کا سامان تم ہو، یہ تو صبح شام تجھے دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں تم سلمان تے تران سونیا، تم سلمان تے تران سونیا، تم سلمان تے، ہاں جس کا آپ مان اور تران ہے صرف وہ پڑھے، تم سلمان تے تران سونیا، تم سلمان تے تران سونیا، سلمان دے تران سونیا، تیرے نال مسدے جہان سونیا، تم سلمان دے تران سونیا، تم سلمان دے تیرے نال مسدے جہان سونیا، تیرے نال مسدے جہان سونیا،
میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں عام دم برسر مطلب اور اپنے اختتام کی طرف آخری پیغام دیتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا او لوگوں، اگر اپنی محبت کو خالص کرنا چاہتے ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور حضرات محترم، اسی پہ میرے نبی کریم کا فرمان بھی سن لیجئے، فرمایا من تمسک سنتی ان فساد امتی فلہ اجر میت شہید، جس نے اس دور میں میری سنت کو زندہ کیا، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اس دور میں جب لوگ سنتیں چھوڑ چکے ہوں گے تو اللہ کریم اس بندے کو 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کام دیکھیں اور انعام دیکھیں، ایک شہید کا ثواب ہی اتنا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب شہید ہو رہا ہوتا ہے، تلوار چل رہی ہوتی ہے، گردن کٹ رہی ہے، جگر چھلنی ہو رہا ہے، بندہ زخمی ہو رہا ہے، لیکن اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف، اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ چہرہ مطلق اللہ کریم کی ذات گرامی اس کے سامنے ہوتی ہے اور وہ اللہ کے جلووں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو دوستان محترم، جس کو 100 شہید کا ثواب ہے اس کو ایک دفعہ نہیں، پھر دیدار، پھر دیدار، پھر دیدار، پھر دیدار، جس کو اس جہان فانی سے جاتے ہوئے 100 دفعہ اللہ کا دیدار ہو، وہ مسکرائے گا کہ نہیں؟ وہ مسکرائے گا کہ نہیں؟ نشان مرد مومن باکو گویم جو مرد آیت ترسو مطلب اوس، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مرد مومن کی نشانی کیا ہے، جب اس کے اوپر موت آتی ہے تو مسکرا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس جہان سے مسکراتے ہوئے جائیں تو پھر میرے آقا کی اطاعت کیجئے، میرے آقا کی اتباع کیجئے، میرے آقا کی فرمانبرداری کیجئے۔ میلاد منا لیا، جھنڈیاں لگا لی، بینر لگا لیے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زمین کو سجدوں سے آباد کیجئے، اپنے دل کو محبت رسول کی لائٹنگ سے آباد کیجئے۔ حضرات محترم، اپنے بچوں کو قرآن پاک کا درس دیجئے۔ میں اس مسجد کی انتظامیہ کو اور قاری صاحب جنہوں نے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا اور جو نماز پڑھاتے ہیں، جنہوں نے بچوں کے اندر یہ شوق پیدا کیا کہ نماز کا ناغہ نہیں کرنا اور سبق کا ناغہ نہیں کرنا، اور آج ان کو میڈل دیے گئے۔ واقعتاً ویسے اس قوم کا مزاج تو یہ ہے کہ یہ کوئی ڈنڈا پھینک دے لڑکا تو کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ پچھلے دنوں کا واقعہ ہے نا کہ ایک بندے نے سوٹا پھینکا تو وہ کروڑ پتی ہو گیا۔ حکومت اسلام کر رہی ہیں، بڑا سوٹا سٹے اترا بڑا سوٹا سٹے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر کسان بیچارہ وہ اپنی پینشن کے لیے روتا رہا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگ اپنی پینشن کو ترستے مر جاتے ہیں اور یہاں قوم قدر نہیں کرتی، اور سوٹا پھینکنے والا ایک سوٹا پھینک دے تو وہ آنکھوں کا جو ہے وہ نور بن جاتا ہے اور ہیرو بن جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ماحول میں اور اس پاکستان میں بچوں کو، نماز پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور قرآن پاک پڑھنے والے بالکل چھوٹے چھوٹے 5-6 سال کے بچوں کو میڈل دینا، یہ میں سمجھتا ہوں آپ سارے کے سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وہ ماں مبارکباد کی مستحق ہے، وہ باپ مبارکباد کا مستحق ہے، وہ استاد مبارکباد کا مستحق ہے، وہ امام مسجد جو ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے، جس نے یہ ذوق پیدا کیا، جس نے یہ شوق پیدا کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی، میرے عزیز جناب علامہ طارق محمود صاحب کا اس میں مین رول ہے۔ اللہ کریم ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے لوگ آپ آئے ہیں، جس پیار سے آئے ہیں، تو وہ بچوں نے نعرہ لگایا تو مجھے ویسے وہ ایک مزاحیہ بات یاد آ گئی تو میں نے کہہ دی، میں نے ان کا دل شکنی کرنے کے لیے بات نہیں۔ اور بہرحال
آپ سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور دارین کی سعادت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.